خرابی کہاں پہ آ گئی ہے کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، وہ میرے پاس بھی آتے ہیں، جی آیتیں اور سورتیں پڑھنا شروع ہو گئے ہیں، صحیح، قرآن پاک کو اٹھا کے پرے رکھ دیا ہے۔ بالکل تو میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں، دیکھو الف لام میم سے ون ناس تک قرآن عظیم اللہ کا نور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر لفظ پہ 2 فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے، تو پھر آپ کو یہ دنیا، اس کی حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ آغا صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ قرآن میں حب دنیا کے بارے میں ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں؟ دیکھیے، قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران میں آیا نمبر ہے 185۔ جی جی، اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے، ٹھیک، اور اللہ نے فرمایا کہ دنیا، اس میں آپ مختصر قیام ہے، جی زیادہ مستقل قیام نہیں ہے۔ بالکل درست۔ اور اللہ نے فرمایا دنیا کیا ہے؟ دنیا جنت کی تیاری اور جہنم سے نجات کے لیے دنیا کو اللہ نے بنایا، اور یہاں پہ انسانوں کو بھیجا گیا ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ یہ دنیا کو دیکھیے نا، کہا یہ جاتا ہے کہ جب قیامت کے دن جی لوگوں کو اٹھایا جائے گا، محشر کا میدان ہوگا، جی، تو دنیا ایک دوسرے کو لوگ دیکھیں گے اور کہیں گے کہ ہم دنیا میں 2 دن رہ کے آئے ہیں۔ صحیح، اللہ نے فرمایا کہ ان میں جو عقل والے، شعور والے، علم والے لوگ ہوں گے، وہ کہیں گے 2 دن نہیں، 1 دن یا آدھا دن۔ اللہ اکبر۔ تو یہ 1 دن اور آدھے دن کے لیے ہم نے اس دنیا میں کیا حاصل کرنا ہے، یہ ہماری اب سوچ ہے۔ ہمیں جو علماء کرام اور پیران عظام جو ہمیں تربیت دیتے ہیں، قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، احادیث سے جو ہم سبق حاصل کرتے ہیں، وہ یہی ہے کہ دنیا ہمارا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، بالکل ٹھیک، عارضی ہے۔ بالکل صحیح، اور اس عارضی ٹھکانے کے لیے ہماری تیاری کیا ہے؟ صحیح، جنت کی تیاری ہے اور جہنم کی آگ سے نجات کی تیاری ہے۔ بالکل یہ ٹوٹل دنیا کا مختصر اگر ہم خاکہ بیان کرنا چاہیں تو وہ یہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہم تو یہاں پہ دل لگا بیٹھے ہیں، اس کی محبت میں گرفتار ہیں، رات دن اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو اس سے کیسے جان چھڑائی جائے، یہ بھی تو کوئی ارشاد فرمائیں۔ یہ دیکھیے نا، بڑی خوبصورت آپ نے بات کہی ہے کہ اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا، ایک دفعہ آپ بازار سے تشریف لے کے جا رہے تھے، جی، تو ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا، بالکل، اور اس سے اتنا تعفن آ رہا تھا کہ صحابہ اکرام نے منہ پہ کپڑا رکھ لیا۔ ایسے ہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف فرما ہو گئے اور فرمانے لگے، صحابہ کوئی ہے جو اس کو 2 دینار میں خرید لے؟ ایسے ہی ہے، تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ یہ تو کسی کام کا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا 1 دینار میں لے لے۔ ایسے ہی، پھر صحابہ نے فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ یہ تو بالکل کسی کام کا نہیں ہے۔ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ یاد رکھو، دنیا کی حیثیت اس سے بھی زیادہ کم ہے جو آپ اس کو دے رہے ہو، بالکل ایسے، اور اس کم ترین دنیا کے لیے ہم نے اپنی ایمان بھی بیچ دیے ہوئے ہیں، ایسے ہی، دین سے دور ہو گئے ہیں، نمازوں سے دور ہو گئے ہیں، قرآن سے دور ہو گئے ہیں۔ بالکل ٹھیک، خرابی کہاں پہ آ گئی ہے کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، وہ میرے پاس بھی آتے ہیں، جی آیتیں اور سورتیں پڑھنا شروع ہو گئے ہیں، صحیح، قرآن پاک کو اٹھا کے پرے رکھ دیا ہے۔ بالکل تو میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں، دیکھو الف لام میم سے ون ناس تک قرآن عظیم اللہ کا نور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر لفظ پہ 2 فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے، تو پھر آپ کو یہ دنیا، اس کی حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی، بالکل ٹھیک، اور حب جو دنیا کی ہے وہ ہمارے دلوں سے اللہ دور کر دیں گے۔ بالکل ایسے، بے شک دنیا میں آئے ہیں، ہمیں دنیا کی بھی کرنی ہے، لیکن اتنی کرنی ہے کہ ہم اپنا پیٹ پال لیں، اپنی آل اولاد کا پیٹ پال لیں۔ بالکل ٹھیک ہے، تو لیکن دنیا کے ہو کے نہیں رہ جانا، کیونکہ دنیا عارضی ہے، بالکل ایسے، جو اللہ نے بھی فرما دیا، اللہ کے نبی نے بھی فرما دیا۔ بالکل ایسے ہی، تو اس لیے ہمیں یہ جو دنیا کے امور ہیں، انہیں اتنا ہی چلانا چاہیے، اتنی زندگی ہمیں، کسی کو پہلی بات یہ کہ کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میری زندگی کتنی ہے۔ بالکل ٹھیک، دیکھیے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ آنے کے نمبر ہیں، واہ، میں پہلے نمبر پہ آیا، میرا بھائی دوسرے پہ آیا، بہن تیسرے پہ آئی، جی، جانے کا کوئی نمبر نہیں ہوتا۔ بالکل ایسے، بالکل ایسے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس نے دنیا میں کتنا عرصہ رہنا ہے۔ بالکل ایسے ہی، تو اصل چیز تو وہ ہے کہ ہم نے قبر اور حشر کی تیاری کرنی ہے۔ بالکل صحیح، اس دنیا میں رہ گئے، چونکہ دنیا میں آ گئے ہیں اور اپنی مرضی سے تو نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہمیں۔ صحیح، تو ہماری نجات اسی میں ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو جب پکڑ لیں گے، قرآن اور حدیث پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے، تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ بالکل صحیح ہے۔